اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، فالکن گوادر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ احسان اللہ الاشاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کہ گوادر میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے کون سی چیز فرسٹ پریارٹی پہ ہونی چاہیے، سیکنڈ پریارٹی پہ کون سی چیز ہونی چاہیے، تھرڈ پریارٹی پہ کون سی چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پریارٹی وائز ہم 3 کیٹیگریز میں اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو میں تیسرے نمبر پر رکھتا ہوں، کیونکہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے جتنے بھی اچھی ڈیولپمنٹ کر لیں، ظاہر ماسٹر پلان کے حساب سے جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ گوادر میں سہولیات ملنی ہیں وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی والے گوادر میں نہیں دے سکتے، کیونکہ جو باقی شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، لاہور، کراچی، جتنے بڑے کیپٹل سٹیز ہیں، وہاں پرائیویٹ سوسائٹیاں گورنمنٹ سوسائٹیوں سے زیادہ سہولیات دیتی ہیں، لیکن گوادر میں اس کے بالکل الٹ ہے۔ جو پرائیویٹ سوسائٹیاں ہیں وہاں جتنی سہولیات دے رہی ہیں، جو ماسٹر پلان کے مطابق ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی، جو پلان ہے ماسٹر پلان کے مطابق انشاءاللہ تعالی وہ بہت اس سے اعلیٰ ہوگی جو کہ پرائیویٹ سوسائٹیاں وہاں دے رہی ہیں یا آنے والے وقتوں میں دیں گی۔ ایک تو یہ ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو تھرڈ پریارٹی پہ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیولپمنٹ ان کی بہت زیادہ سلو ہے، اور تیسرے نمبر پر میں سمجھتا ہوں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو رقبے ہیں یا ان کی جو لینڈ ہے انہوں نے کافی دور دور لی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ میں ان کو تھرڈ کیٹیگری میں رکھتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم آئے دوسری کیٹیگری میں، دوسرے نمبر پر، تو میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ کی سوسائٹیز ہیں وہ دوسرے نمبر پر آتی ہیں۔ اس میں سنگار ہاؤسنگ اسکیم ہے، نیو ٹاؤن ہاؤسنگ اسکیم ہے، اور پھر جو گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے۔ تو اس میں اگر ہم 3 کیٹیگری لے لیں تو میں سمجھتا ہوں تیسرے نمبر پر جو کیٹیگری ہوگی وہ انڈسٹریل اسٹیٹ کو ہوگی، دوسرے نمبر پر جو کیٹیگری ہوگی وہ نیو ٹاؤن کی ہوگی، اور تیسرے نمبر پر جو فرسٹ نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کیٹیگری ہوگی وہ سنگار ہاؤسنگ اسکیم ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر منوار ہاؤسنگ اسکیم ہے، وہ بھی مطلب اچھی سوسائٹی ہے لیکن شہر سے تھوڑا دور ہے، پشکان میں واقع ہے، تو اس طرح جو ہے نا میں اس کو اس کیٹیگری میں نہیں لے رہا ہوں، اور جب تک وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اور وہ دور کے علاقوں میں جس طرح واقع ہے تو وہ اسی کیٹیگری میں رہے گی جس طرح باقی پرائیویٹ سوسائٹیاں ہیں، تو میں اس کو جو تیسری کیٹیگری ہے اس میں شامل کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہم اگر ڈسکس کریں تو فرسٹ کیٹیگری جو ہے جس کو میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں وہ گوادر میں اوپن لینڈ ہے، اور اوپن لینڈ میں بھی پھر آپ دیکھیں کیٹیگریز ہیں، اس میں پھر جو فرسٹ کیٹیگری ہے وہ کمرشل ہے، پھر سیکنڈ کیٹیگری جو ہے وہ ریزیڈینشل ہے، اور تھرڈ کیٹیگری جو ہے وہ انڈسٹریل ہے۔ اس میں اگر ریزیڈینشل کو آپ دیکھیں، ریزیڈینشل کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ R3 جو کہ سب سے اونچی بلڈنگ بنے گی، پھر اس کے بعد R2 آتا ہے جس میں اس کیٹیگری اس سے کم ہے، پھر اس کے بعد R1 آتا ہے جو اس سے بھی کم ہے، تو یہ سب سے کم جو کیٹیگری ہے وہ R1 ہے۔ تو اس کے بعد پھر اگر آپ کمرشل کیٹیگری میں دیکھتے ہیں، کمرشل کیٹیگری میں سمجھتے 3 کیٹیگریز کمرشل میں آتی ہیں۔ ایک RS ہے، ریزیڈینشل سروسز لینڈ، وہ بھی کمرشل کیٹیگری میں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں جو سیکنڈ نمبر پر اگر آپ لیتے ہیں تو وہ آئے گی آپ کی جو کمرشل لینڈ ہے، پھر اس کے بعد آئے گی آپ کی جو مکسڈ لینڈ ہے، کمرشل اینڈ ریزیڈینشل مکسڈ لینڈ۔ ریزیڈینشل اینڈ کمرشل مکسڈ لینڈ کو میں فرسٹ پریارٹی میں رکھتا ہوں، کیونکہ اس کی اہمیت آنے والے وقتوں میں زیادہ ہوگی۔ وہاں رہائشیں بھی ہوں گی اور وہاں کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی۔ جہاں رہائش ہو، کمرشل ایکٹیویٹی ہو، تو وہاں ظاہر زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کا رش بھی ہوتا ہے، لوگوں کے وہاں پر جو توجہ ہوتی ہے، لوگوں کی جو وہاں پر اٹریکشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو انڈسٹریل کیٹیگری ہے اس میں بھی اگر دیکھیں تو وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ انڈسٹریل کیٹیگری میں آپ دیکھیں تو اس میں جو M2 ہے وہ سب سے جو بڑی لینڈ ہے جس میں سب سے ہیوی انڈسٹری لگنی ہے وہ M2 ہے، پھر اس کے بعد M1 ہے۔
یہ لائٹ انڈسٹریل ایریا ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگیں گی. پھر اس کے بعد M0 آتا ہے جو کہ لائٹ انڈسٹری یا اس کو ہائی ٹیک انڈسٹری بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ رقبے ہیں. تو اس میں جو سب سے زیادہ اہمیت والی جگہ ہوگی وہ ہائی ٹیک انڈسٹری ہوگی. پھر اس کے بعد میں نے جو سیکنڈ پریارٹی دی ہے وہ M1 کو دی ہے, اور پھر اس کے بعد جو M2 ہے یعنی ہیوی انڈسٹریل. اور اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اوور آل میں نے جو فرسٹ پریارٹی دی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ انڈسٹریل کو دی ہے, اور سیکنڈ پریارٹی میں نے دی ہے کمرشل کو, اور تھرڈ پریارٹی میں نے دی ہے ریزیڈینشل کو. کیونکہ آنے والے وقتوں میں ریزیڈینشل ایریاز بہت زیادہ بن جائیں گے اور مزید بھی بنیں گے, رہائشیں بھی ہوں گی لوگوں کی, لیکن وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اس طرح ملٹی پلائی نہیں ہوں گے جس طرح کمرشل یا انڈسٹریل ہوں گے. کمرشل اس لیے ملٹیپل ہوں گے کہ کمرشل بھی جو کیٹیگریز ہیں وہ مخصوص جگہ پہ ہوتی ہیں, اور اس کا رقبہ بھی مخصوص ہوتا ہے, یعنی لمیٹڈ رقبہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ زیادہ ملٹی پلائی ہوگا رقبے کم ہونے کی وجہ سے. اور پھر انڈسٹریل جو ہے نا گوادر کا باقی شہروں سے تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ گوادر کا جو ایریا ہے وہ زیادہ تر جو انڈسٹری کی طرف مائل ہوگا آنے والے وقت میں, کیونکہ یہاں سے ایکسپورٹس ہونی ہیں. تو جو انڈسٹریل رقبے ہیں وہ جتنے بھی آپ مرضی بڑھا لیں تو وہ پھر بھی کم پڑیں گے. تو اس وجہ سے انڈسٹریل جو رقبے ہیں وہ زیادہ ملٹی پلائی ہوں گے آنے والے وقت میں انویسٹمنٹ کے حساب سے. تو انڈسٹریل جو رقبے ہیں وہ ان میں بہت زیادہ پروفٹ ہوگا, بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا. تو اس لیے میں انڈسٹریل جو رقبے ہیں ان کو فرسٹ پریارٹی پہ رکھتا ہوں. تو یہ پریارٹیز تھیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. آپ کو اس سے میری رائے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو میری سمجھ تھی, جو میری سوچ کام کرتی ہے, میرا تجربہ ہے, میں اس حساب سے آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.